لیکن اگر اس کو شوہر کی طرف سے یہ توجہ نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا، وہ بیوی کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ بیوی کو وقت نہیں دیتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی شروع کر دیتا ہے، یا کسی تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے، یا پھر سنی سنائی باتوں میں آ کر الزام تراشی شروع کر دیتا ہے، تو اس سے گھر کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بیوی کو حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے، یعنی وہ چونکہ ڈرتے ڈرتے اس گھر میں قدم رکھ رہی ہوتی ہے تو ہر چیز میں شوہر کی طرف دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر اس معاملے میں اس سے کیا کہتا ہے، اور اگر وہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، وہ اس کو انکریج کرے، وہ اس کو آگے بڑھائے، کیونکہ انسان کی گروتھ شادی کے بعد رک نہیں جانی چاہیے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں پڑھائی لکھائی ہوگی، ڈگری لے لی، اب شادی ہوگی، بس بات ختم، ہم سب کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے عورت کو بھی ایک دماغ دیا ہے، عورت کو بھی عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور بعض اوقات تو عورتوں کے اندر بہت ذہانت ہوتی ہے، بہت سی اسکلز ہوتی ہیں، بہت کچھ وہ کر سکتی ہیں، لیکن شوہروں کی طرف سے ان کو حوصلہ افزائی نہیں ملتی، ان کو ساتھ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کی ساری صلاحیتیں ماری جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں عقل مند شوہر وہی ہوتے ہیں جو بیوی کی ان نیڈس کو سمجھتے ہیں اور وہ بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، اس کے کاموں میں دلچسپی لیں۔ اگر وہ کچھ بنانا جانتی ہے، چاہے کھانا بنانا ہو یا گھر کی ڈیکوریشن ہو، یا اور اگر اس کے پاس کوئی اسکل ہے، پڑھانا جانتی ہے، یا ڈاکٹر ہے، یا انجینئر ہے، یا جو بھی اس نے کچھ پڑھ رکھا ہے، اور اس میں وہ اپنی حدود کے اندر رہ کر کچھ کام کرنا چاہتی ہے، تو ماں باپ کے گھر میں تو پیرنٹس حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انکریجمنٹ دیتے ہیں، اور وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو شادی کے بعد اس کے ہسبینڈ کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو انکریج کرے اور اس کو آگے بڑھائے، کیونکہ اگر وہ اس کے پیچھے ہسبینڈ کی سپورٹ ہوگی تو وہ بہت مضبوط ہو جائے گی اور وہ بہت بڑے بڑے کام کر سکے گی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کو نان نفقہ فراہم کرے اور اسے اپنے والدین کا محتاج نہ بنائے۔ بعض کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ مالدار ہوتے ہیں اور وہ بیٹی کو ہمیشہ دیتے رہتے ہیں، تو شوہر کو عادت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی بڑا خرچہ ہوگا، جب بھی کوئی ضرورت ہوگی تو ماں باپ دے دیں گے، یا ماں باپ ہی کو دینا چاہیے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں جو جہیز کی لعنت ہے کہ ایکسپیکٹیشن پہلے سے ہی ہوتی ہے کہ زندگی کی ہر ضرورت کی چیز، سوئی سے لے کے گاڑی تک، وہ لڑکی اپنے گھر سے لے کر آئے، اور بعض کیسز میں اگر وہ نہیں لاتی تو اس کو گھر کی چیزیں تک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مجھے کوئی بچی بتا رہی تھی کہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے والدین نے کافی سامان دیا، لیکن سامان پیک تھا۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ سب کچھ بند ہوتا ہے۔ اب آپ آئے ہیں سسرال میں تو اب پہلے ہی دن تو سارا کچھ کھول کے نہیں بیٹھ جاتے، آہستہ آہستہ چیزیں نکلتی۔ تو کہتی کہ جو تکیا انہوں نے میرے لیے رکھا ہوا تھا وہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا تھا، تو میں نے دوسرا تکیا لیا، تو انہوں نے اٹھا کے اس کو الماری میں رکھ دیا کہ تم اپنا تکیا نکالو۔ یعنی آپ خود سوچیں، کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے؟ یہ سراسر جہالت ہے۔ یعنی انسانوں سے زیادہ چیزوں کی محبت اور انسانوں کی ضروریات کو پیچھے پھینک دینا، اور پھر برتن استعمال نہ کرنے دینا، جو میکے سے لائی ہو وہ کرو، اور اگر کسی چیز کا مطالبہ کرنا تو یہ کہنا تم کون سا میکے سے لائی ہو، ہر وقت اس چیز کے تانے دینا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسلامی طور طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہم ایک طویل عرصے تک ہندوستان میں رہے ہیں اور وہاں کا جو کلچر تھا وہ سرایت کر کے ہمارے اندر آ گیا، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو تحفے تحائف دینے چاہیے، محبت کا کھلا اظہار کرنا چاہیے، دل لگی اور دل جوئی کی بات کرنی چاہیے، اور غلطیاں ہو جائیں، جیسے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، یا کھانا کسی وجہ سے ٹھنڈا رہ گیا ہے، یا تھوڑا کچا رہ گیا ہے، تو ایسی چیزوں کو تحمل اور برداشت کے ساتھ گزار لیں، یعنی درگزر سے کام لیں، کیونکہ انسان ہے نا، انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ اور عام طور پر بچیاں ماں باپ کے گھر میں تو پڑھ ہی رہی ہوتی ہیں یا کوئی جاب کر رہی ہوتی ہیں، اور گھرداری ان کو اتنی نہیں آتی جب تک کہ ان کے سر پہ پڑتی نہیں، اور پھر جب پڑتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ یہ سب چیزیں سیکھتی بھی چلی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے اوپر بھی کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شوہر کے مزاج کو سمجھے کہ میرا شوہر کن باتوں پہ خوش ہوتا ہے اور کن باتوں پہ ناراض ہوتا ہے، کیا چیز اس کو غصہ دلاتی ہے، اور اگر وہ غصے میں آ گیا ہے تو بیوی کو اس سے غصہ نہیں کرنا۔ دو لوگ بیک وقت غصہ نہ کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ غصہ نہ آئے، کبھی بیوی کو آئے گا کبھی شوہر کو آئے گا، لیکن اگر ایک کو آیا تو دوسرا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔